آزمائش زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت غیر معمولی حد تک بڑھ جائے تو اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایسی آزمائشیں ہمیں مختلف طریقوں سے متاثر کرتی ہیں۔ کبھی یہ ہماری برداشت کا امتحان ہوتا ہے تو کبھی ہمارے ایمان کی مضبوطی کا اندازہ، اور کبھی یہ ہمیں اللہ کے اور قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، آزمائش کا مقصد اللہ کی محبت اور قربت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ ان کے ایمان کو پرکھیں اور انہیں مزید بلند مقام عطا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ آزمائش صرف سزا نہیں بلکہ اللہ کا ایک خاص انتخاب بھی ہو سکتا ہے۔ جنہیں اللہ زیادہ پسند کرتا ہے انہیں وہ زیادہ آزماتا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر ترقی کریں۔ نمبر 2 ہے، آزمائش گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسلمان کو جو بھی بیماری، تکلیف، دکھ، پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا مشکلات کو محض مصیبت نہ سمجھیں بلکہ انہیں اپنے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ جانیں۔ نمبر 3، آزمائش صبر کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم انہیں ضرور آزمائیں گے، کس قدر خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 155 میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کہ کس قدر خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائشوں میں صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا انعام بے حد عظیم ہوتا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں بے حساب اجر دیتا ہے۔ نمبر 4، آزمائش کے بعد آسانی۔ ہر سختی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ یہ وعدہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ مشکل حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنا یقین رکھیں تو وہ ہمیں ان مشکلات سے نکال کر بہتری عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، آزمائش کا سامنا کیسے کریں؟ اللہ سے مدد مانگیں۔ دعا سب سے بڑا سہارا ہے۔ نماز کو مضبوط کریں۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ سے قربت بڑھاتی ہے۔ صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑیں۔ آزمائش میں صبر کریں اور اللہ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ مثبت سوچ رکھیں۔ ہر تکلیف میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں، یہ اس بات کی بھی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہوگا، آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوگا اور آپ کے درجات بلند کر رہا ہوگا۔ اس مشکل وقت میں اللہ سے لو لگائیں، صبر کریں اور یقین رکھیں کہ جلد ہی آسانی کا دروازہ کھلے گا۔ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوگا اللہ، کیونکہ دیکھیں جب اللہ نے خود فرمایا ہے مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، تو اللہ پر توکل رکھیں، یقین رکھیں اور سب اللہ پر چھوڑ دیں۔